اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام ہے محمد زہیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی نشست اور چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ زہیر، ہم ان دنوں بات کر رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کی نکاح کا، آپ کا رشتہ طے ہونے کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا رشتہ طے پا گیا اور سفر کے آخری دنوں میں یہ نکاح کی تاریخ طے پائی۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے ہاں انڈو پاک میں سفر کو ایک منحوس مہینہ بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں۔ آپ کو ایسی فیبریکیٹڈ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، موضوع جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث بھی سننے کو ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی ہزار بلائیں سفر میں اترتی ہیں۔ ایسی نہ تو کوئی حدیث ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ سفر میں سرکار ختمی مرتبت کا پہلا نکاح جب آپ کی عمر 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ کا تیسرا نکاح ہے سیدہ خدیجہ کا۔ تاریخ طے پا گئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا، مکہ کے تمام پرومیننٹ سردار، تمام اہم سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جسے ہم بارات کہتے ہیں، بارات کی صورت میں نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اکٹھ تھا۔ پہلی بات، دو ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے۔ دوسرے بڑے ہی پرومیننٹ ہیں۔ تیسرے سیدہ خدیجہ جس سردار نے بھی پیغام بھیجا اسے انکار کرتی رہی، اور ان سرداروں کے خیال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کے لیے تھوڑا عجیب تھا۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو مادی اشیاء اور اس وقت کی چیزیں، پیسہ، جائیداد، ایسٹس، اتھارٹی، قبیلہ کتنا بڑا ہے، قبیلے میں اتھارٹی کتنی ہے، ان چیزوں کو ویلیو دیتے تھے۔ اب نکاح کے لیے وکیل مقرر کیا گیا جناب ابی طالب بن عبد المطلب کو رسول اللہ کی طرف سے، اور ورقہ بن نوفل کو وکیل مقرر کیا گیا سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے۔ اب یہ بڑی یہاں پہ سیکھنے، سمجھنے، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ جو توحید کے قائل ہیں، جو دین حنیف پہ قائم ہیں، جو بتوں کے کبھی نزدیک بھی نہیں گئے۔ کس سے نکاح ہو رہا ہے؟ سیدہ خدیجہ بنت خویلد، جو ساری زندگی توحید پہ ایمان رکھ کے توحید پر عمل کرتی رہیں، ایک رب کی عبادت کرتی رہیں، کبھی بتوں کے نہ نزدیک گئیں، نہ ان کو خدا مانا، نہ شرک کیا۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل کون ہے؟ جناب ابی طالب بن عبد المطلب، اور ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ کے وکیل ہیں، جو اس وقت تک کا آخری الہامی دین ہے، مسیحیت، جسے ہم عام زبان میں عیسائیت کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور عالم ہے۔ ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم ہیں، مکہ میں مشہور ہیں۔ انہوں نے بائبل کا عربی میں ترجمہ بھی لکھا۔ ورقہ بن نوفل صرف عالم ہی نہیں تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے انجیل کو مکہ کے لوگوں کی سہولت کے لیے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں، اور میں نے جب یہ پہلی سٹیٹمنٹ پڑھی تو میں اللہ کے اس چناؤ پہ، اس سلیکشن سے بڑا امپریس ہوا کہ نکاح کون کر رہا ہے۔ جناب ابی طالب کے سب سے پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی پہلی آیت، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم ایک سیشن پہلے بات کر رہے تھے کہ عرب کے لوگوں کو اللہ پہ اعتراض نہیں تھا، رحمان پہ اعتراض تھا۔ جناب ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہیں جی۔ اب یہ وہ فقرہ یا وہ آیت ہے جو اس واقعے کے 15 سال بعد یا 20 سال بعد نبوت کے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سرکار نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو اس کے بعد کی وہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں اس گھر کی نگہبانی دی، جس نے ہمیں مدر کی اولاد میں پیدا کیا، جس نے ہمیں کعب کی نسبت دی، وہ اپنے بڑوں کے، والدین کے، دادا پردادا کی، جو بڑی عظمت والے تھے۔ یعنی یہاں پہ نسب جناب ابی طالب کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے لوگ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ، اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے لوگ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو ہمارا کیلیبر، ہمارے خاندان کیا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، میرا بھتیجا محمد، جس کی خوبیوں سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اور میں بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں محمد کی عزت اور مقام عالمین میں بہت زیادہ ہوگا، تمام جہانوں میں بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی کانفیڈنس دیکھیں اور انفارمیشن دیکھیں اور اس کو ریپروڈیوس کرنا دیکھیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پیسہ ایک ڈھلنے والی سائے کی طرح ایک ڈھلنے والی چیز ہے، پیسہ آتا اور جاتا رہتا ہے۔ بڑا انسان اپنے کردار، معاملات اور اخلاق سے ہوتا ہے، اور اس معاملے میں مکہ میں میرے بھتیجے کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں۔ یہ نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے، میرے بھتیجے کا مقابلہ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ محمد کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس بڑے سے بڑے انسان سے بڑا ہے میرا بیٹا اور بھتیجا، اور ہم آج آپ سے یہ خواہش لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے محمد کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر دیں، اور میں نے محمد کا نکاح خدیجہ سے کر دیا۔ اب یہ ہے لڑکے والے کی طرف سے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت یا پریزنٹیشن۔ اب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل بڑی عزت والے، علم والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابی طالب، آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ سچی ہیں۔ اب دیکھیں گواہی کون دے رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل، ایک بڑا عالم، ایک عمر رسیدہ آدمی، انجیل پہ عبور رکھنے والا، اس وقت تک کے سب سے سچے دین، آخری دین پہ قائم، اور وہ سیکنڈ کر رہا ہے جناب ابی طالب کی باتوں کو، رسول اللہ کی خوبیوں کو، اور ہم آپ سے رشتہ قائم کرنے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ جتنی عزتیں اور معاملات آپ نے گنوائے، ہم اس سب کے قائل ہیں، اس سب پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں۔ اب نکاح کے لیے اللہ نے کن کو چنا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جناب ابی طالب عمرو بن اسد سیدہ خدیجہ کے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی بات کہیے۔ تو عمرو بن اسد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بھتیجی کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کر دیا۔ سو یہ نکاح مکمل ہو گیا۔ مبارکیں، سلامتیں، یہ اس زمانے میں نا خشک کھجور جسے ہم چھوارا کہتے ہیں اپنی یہاں لوکل زبان میں، چھوارے پھینکے جاتے تھے۔ خشک کھجور جسے چھوارا کہتے ہیں، چھوارے
اور مصری کی ڈلیاں پھینکی گئیں، اور یہ پکڑائے نہیں جاتے تھے جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے نا، ہم بڑے اچھے خوبصورت سے پیک میں، تھیلی میں، بڑے انوویٹو سٹائل میں لوگوں کو جا کے پاس ٹرے میں رکھ کے یا کسی طرح جاتے ہیں اور دیتے ہیں اور اٹھا کے رکھ لیتے ہیں ہم۔ اس زمانے میں کلچر یہ نہیں تھا، اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ پھینکے جائیں گے۔ جب پھینکتے تھے تو لوگ لپکتے تھے، بھاگتے تھے پکڑنے کے لیے، ایکسیس کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی ایسے ہی کیا گیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اچھا، یہ میری بیسک سی اسٹڈی ہے کہ دنیا کے ہر کلچر میں، دنیا کے ہر کلچر میں، دنیا کے ہر مذہب میں، دین میں نکاح کے وقت دلہن کو بڑا خوبصورت تیار بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، یعنی اسے خوبصورت ترین شکل دی جاتی ہے۔ تو عرب میں بھی ایسا ہی رواج تھا، سیدہ عروسی لباس میں، دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ وہاں بچیاں بھی موجود تھیں اور بچیاں دف بجا کے گیت گا رہی تھیں۔ یعنی یہ وہ شادی یا وہ نکاح ہے جو اس کائنات کے شاید سب سے بڑا، شاید کیا سب سے بڑا نکاح ہے اس کائنات کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا نکاح اس کائنات میں نہیں ہوا۔ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہ سارے اٹھ کے آ کے کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی مبارک دے رہا ہے، اور بڑا خوشی کا معاملہ ہے۔ نکاح ہو گیا، جیسے آج دستور ہے دلہن کو لے کے بارات کے ساتھ گھر آتے ہیں، اسی طرح سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دلہن کے طور پہ چچا کے گھر تشریف لے آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا جناب ابی طالب کے گھر رہتے ہیں۔ 8-10 دن سیدہ خدیجہ اسی گھر میں رہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ اور جناب خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور سیدہ خدیجہ کا گھر مکہ کے بڑے گھروں میں سے ایک گھر تھا۔ اچھا، اب ایک رواج تھا وہاں پہ، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرا خیال ہے تھوڑی لمبی ہوگی، اگلے سیشن میں کر لیتے ہیں ورنہ یہ درمیان میں رہ جائے گی۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، سارے سردار وہاں موجود تھے۔ ہاں، ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، جو نقص ڈھونڈتے ہیں نا، میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ملتا۔ وہ ایک عجیب کنکوکٹڈ سٹوری سناتے ہیں آپ کو کہ جناب خدیجہ کے والد خویلد بن اسد تو اس نکاح پہ راضی ہی نہیں تھے، وہ تو اپنی بیٹی کی شادی نکاح جناب محمد بن عبداللہ سے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا کیا گیا، انہیں شراب پلائی گئی، وہ شراب پلا پلا کے ان کے جب ہوش گم ہو گئے تو اس وقت یہ نکاح کیا گیا، اور جلدی جلدی میں نکاح کر کے رخصتی لے لی، اور جب ہوش میں واپس آئے خویلد بن اسد تو سب کچھ طے پا چکا تھا، گزر چکا تھا، اٹ واز ٹو لیٹ۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا، یہ صرف ڈی فیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کے نکاح کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جناب خویلد بن اسد کی ڈیتھ حرب فجار سے پہلے ہو چکی تھی، حرب فجار کو ختم ہوئے اس نکاح کے وقت 5 سال گزر چکے ہیں، 5 سال وہ جنگیں جاری رہیں، 10 سال تو بڑے کلیئر ہے نا۔ اور اس سے کتنا پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، چلیں ہم اسیوم کرتے ہیں 2 مہینے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے ہوئی، تو 10 سال پہلے 11 سال پہلے اس نکاح سے جناب خویلد بن اسد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور صرف ڈی فیم کرنے کے لیے، نقص ایڈ کرنے کے لیے جھوٹ گھڑا جاتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ ہم اسے کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔